بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹاپک جس کا نام ہے موت اور حیات ثانیہ، اس کے ہم نے 2 پارٹ اب تک لیے ہیں۔ آج ہم یہاں پر تیسرا پارٹ لیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ حیات ثانیہ کے مراحل کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ہم جانیں گے کہ حیات ثانیہ کے 2 مرحلے ہوں گے۔ ایک مرحلہ ہوگا جو ہماری قبر اور برزخ سے جڑا ہوا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک آڑ یعنی برزخ ہے ان کو دوبارہ جی اٹھنے تک۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہوگا وہ ہوگا نفخہ ثانیہ کے بعد سے جنت اور جہنم میں جانے تک کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنے قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ قبر اور برزخ کا ہے۔ قبر کہتے کسے ہیں؟ قبر مٹی کا ایک گھروندہ ہے جو تنگ اور تاریک کوٹری ہے، سنسان جگہ ہے۔ وہاں نہ کوئی تسلی دینے کے لیے دوست آئے گا، نہ احباب آئیں گے، اور نہ اہل خانہ ہوگا، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ مدد کے لیے کوئی آئے گا، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی ہمارے ساتھ دفن ہوگا۔ سب دفن کر کے چلے جائیں گے، اور وہاں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کالے گورے، حسب نسب، کوئی حاکم ہو یا محکم ہو یا پھر کمزور ہو یا طاقتور، سب کو کیا ہے، کسی کو رعایت نہیں ہے، اور سب کو مرنے کے بعد وہاں پر جانا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد ہر شخص کو برزخی زندگی گزارنا ہے، چاہے وہ قبر میں دفن کیا گیا ہو، چاہے کیڑے مکوڑے نے اسے کھا لیا ہو، چاہے جانوروں نے اسے یا درندوں نے اسے پھاڑ کر کھا لیا ہو، یا پھر جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو، یا پھر ڈوب کر مرا ہو۔ سارے لوگ جتنے بھی مریں گے سب کو برزخ میں جانا ہے، اور ان کی روحوں کو برزخ میں رکھا جائے گا۔ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، پس اگر اس میں نجات پا گیا تو اس کے بعد کے مرحلے اس کے لیے آسان ہیں۔ اگر اس میں وہاں پر وہ نجات نہیں پایا تو اس کے بعد والے مرحلے کیا ہے، اس کے لیے زیادہ سخت ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور فتنہ قبر کا ذکر کیا، جس سے آدمی اس سے دوچار کیا جائے۔ تو بس جب اس کا ذکر ہوا تو مسلمان اس قدر روئے کہ وہاں کوہرام مچ گیا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ تمہیں قبر کی آوازیں سنا دے۔ ایک اور ایک حدیث ہے کہ اس کی آواز انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان سن لیتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا اور اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتا۔ یعنی اس طریقے سے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے، بذریعہ وحی 2 قبر والوں کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی 2 قبر کے پاس سے ہوا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ بھی حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی ہے بخاری اور مسلم کی ہے۔ تب چلیے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیا مردے سنتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کا نظریہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مردے سنتے بھی ہیں، جواب دیتے ہیں، اور وہ ہمارا میسج اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 22 میں، اور آپ خبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ ہاں اگر سنانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
جیسا کہ بدر میں جب کفار قتل کیے گئے تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچ فرمایا ہے؟ پھر فرمایا بے شک وہ لوگ سن رہے ہیں جو بھی میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یقیناً وہ لوگ ابھی جان لیں گے کہ جو ان سے کہہ رہا تھا وہی سچ ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یعنی وہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو سنائے گا، یا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ کچھ معجزات کرتے ہیں تو ان کو سنا دیا ہو، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معجزے بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، یا کفار کا جو ظلم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بات سنائی ہو۔ تو چلیے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ میت سے جو لوگ مدد مانگتے ہیں، شفاعت طلب کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کی بہت آیات ہیں اور بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ عظیم مخلوقات اور اس کی نشانیاں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ دنیا میں پورا تصرف اور اختیارات جتنے بھی ہیں دنیا میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ویسے انسان کو بھی تھوڑا بہت اختیار ہے لیکن وہ سارے کام ہوتے ہیں اللہ اگر چاہے تو، اس لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو یہ کام ہوگا۔ جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی 54 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لہ الخلاق والامر، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، پیدا کرنا اور حکومت چلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اور پھر آیتوں میں آتا ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری قدرت سے جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، ساری دنیا مل کر اگر اس کے فیصلے کو ٹالنا چاہے تو نہیں ٹال سکتی، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی سے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو پھر کوئی جو نہیں ہے جو اس کو روک سکے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ راہ اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی جھاڑ کر نہیں ہل سکتا۔ گرما کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرمی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور گرمی کے تیز ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی اتنا ہوتا ہے کہ جھاڑ کا کوئی پتا نہیں ہل رہا تھا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ تیز ہوا چلے اور اس کو ٹھنڈک ملے، لیکن گرمی میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جھاڑ اور پتے نہ ہلیں اور ہوا نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر کام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اب ہم دنیا والے شکایت کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ کرتے تو یہ ہوتا، وہ کرتے تو وہ ہوتا، شاید ایسے ہوتا تو بچ جاتے۔ اس طریقے کی ساری باتیں شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے ساری چیزیں، بندہ چاہتے ہوئے بھی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی تربیت فرمائی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا، میں سوار کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے بچے اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوال کر تو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مانگ، اور پھر یاد رکھ اگر ساری امت تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور سارے لوگ مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، تو جس میں ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دیا کرتے تھے کہ ایک
ایک اللہ کو یاد کر تو اس کو سامنے پائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر کچھ مانگنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو اللہ سے مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے دے گا۔ اور پھر یہ کہا کہ ساری امت تجھے اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی مردے کوئی ہماری بات کو نہیں سن سکتے، اور نہ کوئی اولیاء اللہ سن سکتے ہیں، اور نہ کوئی چیز۔ اب رہا بعض حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ اس کائنات میں کیا ہے، تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، چینجز کا اختیار رکھتے ہیں، کہ موت کے بعد بھی اور پھر مختلف مصائب میں بھی، پریشانیوں میں ان کی فریاد اگر کی جائے تو وہ کیا ہے اس کو سنتے ہیں، اور پھر وہ طلب بھی ان سے مدد بھی طلب کی جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کیا جائے کہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئے ہیں یا نہیں وہ لوگ، اور اللہ نے انہیں اپنا اختیار دے دیا ہے اور کائنات کی چیزوں میں وہ چینجز کر سکتے ہیں۔ کیسے ہم کو پتا چلا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے کوئی بات ہم کو بتائی؟ نہیں۔ تو ہمیں پتا نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے اعمال کے حساب سے یہ اولیاء اللہ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اولیاء اللہ کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اب ان کے پاس جانا، مانگنا ہم اس کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ نیک بندے خود تمہاری طرح انسان اور مخلوق ہی رہے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرح بنا ہے، اور وہ بھی ہے وہ کیسے دعائیں قبول کر سکتے ہیں، وہ کیسے ہماری جو حاجت ہے یا ہماری جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی 194 میں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ واقعی تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، جیسے بندے ہیں، تو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہے کہ تمہارا کہنا پورا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بتاتے ہیں کہ واقعی تم اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، جن بھی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ بھی تم ہی جیسے انسان، یعنی تم ہی جیسے بندے اللہ کے ہیں، تو ان کو اگر پکارو کہ وہ کیا تمہارا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قطمیر۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 13 ہے یہ۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہیں، یعنی کھجور کے اندر جو ایک باریک پتلی سے جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں، تو وہ تم جس کو پکارتے ہو وہ کیسے تمہاری بات کو سنیں گے؟ اور بندے کیا ہے، وہ بندے جو مردے ہیں انہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے، بلکہ وہ خود بھی اپنے انجام سے بے خبر، ان کے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے آیت نمبر 21 میں فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ سب کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یعنی ان کو اپنے ہی اعمال کا، اپنے ہی انجام کے بارے میں کوئی بھی چیز نہیں پتا، تو وہ کیسے ہماری بات کو سن سکتے ہیں؟ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مطلب ایسے کام کرتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، سورہ حج کی آیت نمبر 72 ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر وہ نہ کی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو، غیر اللہ کو شریک کیا، اور پھر غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ لوگوں سے فریاد کی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، شرک میں ہیں، اور شرک اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کافروں کے ساتھ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے شرک کرنے سے۔ اور پھر یہ ہے کہ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ میت جو ہوتی ہے اس کو ہم ثواب پہنچانے کا سنت سے کیا طریقے ہمیں ملتے ہیں۔ یوں تو موت آنے سے ہی کیا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان مر جاتا ہے تو اس سے کیا ہے، موت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے صحیفہ اعمال جو اس کے اعمال جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض حالات میں اس کے لیے مغفرت اور رحمت اور اجر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جاری رکھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ
जो अमाल हमारे बंद हो जाते हैं, या फिर अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम हम कर गुजरे हैं और लोग उनसे फायदा उठाते रहे हैं, या इसी तरह से बाज मखसूस अमाल जो मैयत की तरफ से उसकी वारिस जो होते हैं उसकी तरफ से कोई शख्स कर देते हैं, या फिर नेकियों का क्या है फायदा, ये जो जितने भी ये लोग फायदा करते रहेंगे और उनके लिए जो काम करेंगे उसका फायदा क्या है, मैयत को पहुंचता रहता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसी दलीलें जिससे साबित होगा कि अमाल में से चंद का तस्करा मतलब किया जा रहा है कि नंबर 1 तो यह है सदका जारिया, यानी मैयत के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैयत ने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई सदका किया, या फिर वारिस ने किसी ऐसे शख्स को की तरफ सदका कर दिया, तो जब तक उस सदक़े से फायदा वो उठाता जाएगा तब तक क्या है, मैयत को उसका सवाब मिलता रहेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है, रिवायत करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मोमिन को मौत के बाद उसके अमल और नेकियों से जो पहुंचाता रहा है वो इल्म है जो उसने सीखा और सिखाया है, और या सालेह औलाद छोड़कर मरा है, या किसी मुसहफ का वारिस किसी को बनाकर गया, या किसी मस्जिद की तामीर की, या कोई मुसाफिर खाना तामीर किया, या कोई नहर जारी किया, या अपनी सेहत और माल की हालत में सदका किया, इसके मरने के बाद उसे क्या है, इसका सवाब पहुंचता रहेगा। यानी मरने के बाद अमाल अल्लाह ताला, वैसे तो नामा अमाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में जो काम करके जाता है या फिर उसकी औलाद उसके लिए करती है, जो नेक औलाद होगी तो उससे क्या है, उसको वो नेकियों का उसका वो सवाब अजर मिलता रहेगा। अब ये जो सदका मैंने अभी जिक्र किए उसमें सबसे अफजल जो सदका है वो पानी पिलाना है। साद बिन अब्बास उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ वफात हो गई है, क्या मैं इनकी तरफ से सदका करूं? आपने फरमाया हाँ। तो मैंने पूछा कि कौन सा सदका अफजल है? आपने फरमाया पानी पिलाना। और फिर दूसरा जो आता है सदका जारिया में वो ये है कि इल्म, यानी बंदा कोई इल्म छोड़ कर गया या वो इशाद का ऐसा इल्म का सबब बना, तो जब तक लोग इसके इल्म पर अमल करेंगे और फिर उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो जब तक वो लोग और उसकी बात से सीखे हुए ये सारी चीजें चलती रहेंगी तब तक उसको उसका सवाब और उसका अजर मिलता रहेगा। उनके बारे में उसका सवाब उसकी मैयत को लगातार मिलता रहेगा जब तक उसने इल्म सीखा और सिखाया और फिर लोगों को उसका फायदा होता रहा। तीसरी बात यह है कि औलाद की दुआ, नेक औलाद मैयत के हक में दुआ करे तो उसका फायदा मैयत को पहुंचता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की यह हदीस है कि जब इंसान मरता है तो उसके अमल क्या है, मुनक़ता हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं, और सिवाय 3 चीजों के, सदक़े जारिया या वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, या सालेह औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। यानी जब माँ बाप मर जाएं तो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ औलाद करते रहे जिंदगी भर। फिर हमारे बच्चों को भी हम ये सिखाएं कि तुम माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ, यानी जैसे छोटे बच्चों को हम दुआ कराते हैं कि अल्लाह ताला से ये मांगो, तब हमें अपने बच्चों की दुआओं में ये भी शामिल करना है कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। जब हम हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे और वो भी हमारे लिए यही दुआएं करेंगे। तो यहाँ पर नेक औलाद जो कि दुआ करें। और चौथी बात यह है कि मैयत के हक में जिंदा जो लोग होते हैं दुआ करें तो इसका फायदा मैयत को पहुंचेगा। यानी जैसा कि अहले ईमान की जो हक में दुआ से मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल हश्र की आयत नंबर 10 है कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और जो इनके बाद आए कहते हैं, ऐ हमारे रब तू हमें माफ फरमा और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। यानी अगर इस तरीके से क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफन करने के बाद उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते थे और सहाबा को भी मैयत के हक में मग़फ़िरत के लिए दुआ करने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे। और एक मरतबा तदफीन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अपने भाई के लिए मग़फ़िरत तलब करो और उनके लिए साबित कदमी का सवाल करो, अभी इनसे सवाल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता चला कि दुआ जो होती है मग़फ़िरत की वो
ہمارے ماں باپ کے لیے بھی، ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھی، ہمارے بھائی بہنوں اقارب اور پھر کوئی بھی امت کا جو مسلمان ہے اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا۔ اور میت کی پانچویں بات یہ ہے کہ میت کی جو جائز وصیت پوری کرنے کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ جیسے میت اپنی زندگی میں اپنا جو تہائی مال ہے یا اس سے کم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو وصیت کی، یعنی اب جب کچھ لوگ ہوتے ہیں مرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میرا اتنا مال صدقہ کیا جائے، اس طریقے سے اگر وہ کہیں تو کیا ہے، اس کے مال میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، یعنی اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ یعنی ورثہ جو رہیں گے، جو وارث لوگ ہوں گے، ان کو یہ ضروری ہے کہ انہوں نے جو صدقے کی وصیت کی ہے پہلے وہ کریں، اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی وراثت کی تقسیم اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ یعنی اگر اس کے اوپر قرض بھی چڑھا ہوگا، قرض ہے تو پہلے قرض ادا کر دیا جائے گا، اگر اس نے کچھ وصیت کی ہوگی تو پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ کیا ہوگا، ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اور میت کا قرض ادا کرنے کا فائدہ بھی کیا ہے، میت کو پہنچتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ، یعنی مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی مقروض تھا اور وہ مر گیا اور اس کا قرض کسی نے ادا نہیں کیا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے قرض کی وجہ سے اس کی روح لٹکی ہوئی ہوگی، تو اسی لیے کیا ہے، میت کو جب دفنانے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کسی کے اوپر ان کا قرض تو نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی ایک اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں، اگر ورثہ ہوں گے تو یعنی اولاد ہوگی تو اولاد، یا کوئی اور ہوگی تو اس کے قرض کا وہ کرتے ہیں کہ میں وہ قرض کو پورا کروں گا۔ تو اسی لیے قرض بھی اگر ہوگا تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے قرض ادا کر دیا جائے گا، اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ میت کے جو ذمے جو باقی شدہ قضاء روزے رکھنے کا یا پھر رکھ دینے کا، اس کا ثواب بھی کیا ہے، میت کو ملتا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر ایک کیا ہے، ماہ کا ایک مہینے کا جو ہے قضا روزے رکھنے کا کیا ہے، اس کے اوپر فرض ہے، تو کیا اس کی طرف سے قضا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا اس کا قرض تو ادا نہیں کرتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ یہ جو میں نے ابھی حدیث کہی ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو پتا چلا کہ اگر ماں کے مطلب آپ دیکھیے کہ بچوں کو ہم کتنا اویئر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں کے قضا روزے بھی ہیں تو بچوں کو وہ بھی پورا کرنا ہے۔ تو وہ بچے کو معلوم تھا، تبھی تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اتنے روزے میری ماں کے باقی ہیں، کیا میں رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے قرض ہے تو تم اس کو پہلے ادا کرو۔ تو ایک ماہ کے اس نے روزے رکھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہوا اور اس کے اوپر روزہ تھا تو اس کے ورثہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے، یعنی اگر کوئی روزہ باقی رہ گیا تھا یا کوئی ایسی منت، ایسی نیت تھی، جو نظر تھی، جو وہ پوری نہیں کر سکا، تو ورثہ جو ہوں گے، اس کے وارث جو ہوں گے، وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ میت کی مانی ہوئی نظر پوری کرنے سے کیا ہے، اس عمل کا ثواب میت کو پہنچے گا یا نہیں۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب جاہلیت کا زمانہ تھا، جب اسلام میں نہیں آئے تھے، تب انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ ذبح کریں گے، اور حشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کیے، تو کیا ان کی طرف سے کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے باپ توحید کا اقرار کیا ہوتا اور تم اس کی طرف سے روزہ رکھتے، صدقہ کرتے اور غلام آزاد کرتے تو یہ اسے پہنچتا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر یہ کہ میت کی طرف سے حج اور عمرہ کر دیا جائے تو کیا اس کا فائدہ ملتا ہے؟ تو جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حج میں لبیک
ان شبرما کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی یا کہا میرا قریبی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کے طرف سے حج کرو۔ اب تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے جس کا حج ہو چکا ہے ورثہ میں سے، وہ اس کی طرف سے عمرہ یا حج کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں۔ دیکھیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن خوانی کے ذریعے میت کو ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قرآن پڑھ کر اس کا ثواب میت کو ہدیہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس کا ثواب میت کو پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیے ہوتے اور پھر امت کو اس کی تعلیم بھی دیے ہوتے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی ہدایت کی تھی، تم روزے رکھو، قرض کے بارے میں بتایا کہ تم اس کے قرض ادا کرو اور پھر صدقہ کرو، پھر اس کے لیے پانی کے لیے کھودو۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قرآن پڑھ کر کوئی بھی ہدیہ نہیں دیا، اور اگر ثواب میت کو پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کا عمل کرنے کے لیے کہتے، اور نہ خلفائے راشدین نے یہ کام کیا اور نہ صحابہ کرام کس طریقے پر چلے ہوئے تھے، لیکن کسی صحابی سے قرآن خوانی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس واسطے سے ہر قسم کی بھلائی کیا ہے؟ سنت کی اتباع اور صحابہ کرام کے طریقے پر کیا ہے؟ ہمیں چلنا ہے، اور یہ کہ ہر طرح کے شر سے، نقصان سے، بدعات سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ جیسے دیگر بدعات جیسے ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، جسے رسم قل کہا جاتا ہے، رسم دعا کہا جاتا ہے، رسم فاتحہ کہا جاتا ہے، چہلم کہا جاتا ہے، تیجا و برسی کہا جاتا ہے، اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو یہ سارے معاملات جو کہ ایصال ثواب کے نام سے کیے جاتے ہیں اور انہیں دین کے نام پر ایجاد کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور جو کام کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو ہم ہماری میت کو اگر فائدہ پہنچانا ہے تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اور پھر یہ ہے کہ ان کے نام سے کوئی ایسی چیز جاری کریں جو ان کے لیے اور ثواب جاریہ ملتے رہے۔ تو یہاں پر آپ کو امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پہلا مرحلہ جو کہ قبر اور برزخ کا اور میت کے ثواب کے بارے میں تھا، تو برزخ کی جو زندگی ہے وہ کسی سے بھی بچی ہوئی نہیں ہے، اور برزخ میں ہر انسان کو جانا ہے، ہر انسان کی روح کو وہیں رکھنا ہے، وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کا علم عطا فرما اور اس پر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، جتنے جان بوجھ کر انجانے میں جتنے گناہ کوتاہیاں خطائیں ہم سے ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بدعت نہ کرنے والے ہمیں بنا، اور شرک اور بدعت سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ ہماری موت کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور جب ہم مر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے بن کر، متقی اور پرہیزگار بندے بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بھائی بہنوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پورے مرحومین کے حق میں اس دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سن بھی رہے ہوں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا اس کا سلسلہ اس ٹاپک کا چلتا رہے گا، موت اور حیات ثانیہ کا، تو پلیز آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جو ویڈیو آپ تک پہنچے تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے، اور پھر یہ ہو کہ آپ کی کوئی ویڈیو بھی مس نہ ہو اور پھر آپ کو بات ساری سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔